بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز. ناظرین, عید کے دن ہے, ظاہری بات ہے روز انجوائے کرتے ہیں, اپنے ریلیٹیو کے پاس جاتے ہیں. تو میرے ساتھ جو ابھی مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر سمیہ گلیاز عباسی سرجال سے ان کا تعلق ہے. ظاہری بات ہے ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات کہ ملکوٹ میں ان کا نانکا ہے, تو وہ نانکے میں آئی ہیں, اور ہمارے لیے میرے لیے خاص طور پر اعزاز کی بات کو آج ہمارے گھر میں آئی ہیں ایز اے گیسٹ. تو میں نے اس وقت کو نزاکت کو سمجھا اور میں نے اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے آج ان کو تیار کیا. میں نے بولا کہ آپ کا انٹرویو کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ کو عید مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنا اچھا انٹروڈکشن کروایا. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہے ڈاکٹر بننا تو کسی خواب تو خواب ہوتے ہیں, چاہے کوئی امیر ہو غریب ہو, ہر بندے کے دماغ میں, اس کے ذہن میں, اس کے خوابوں میں ہوتے ہیں. تو آپ نے اتنا بڑا خواب جو آپ کا بچپن سے تھا کہ میں بڑی ہو کے ڈاکٹر بنوں گی اور لوگوں کی خدمت کروں گی, یہ آپ نے یہ اتنا بڑا ٹارگٹ کیسے اچیو کیا؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا اور آج یہاں پہ میں اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے بات کر سکتی ہوں. تو اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے. اس کے بعد یہ کہ اپارٹ فرام مائی پیشن, کہ میرا ایک پیشن تھا, ایک خواب تھا, اور اس چیز کو پورا کرنے کے لیے اس میں بہت ساری ایفرٹ لگی, بہت ساری کوششیں, اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ اس میں ایک رول ادا کیا وہ میری مدر کا. تو چاہے وہ اگر بیٹے کے لیے تو سبھی لوگ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک بیٹی کے لیے اور اس کو پھر ڈاکٹر بنانا, دس از ناٹ این ایزی ٹاسک, اور یہ بہت مشکل ہے. اس کے پیچھے آپ کے پیرنٹس کی بہت زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے, اور میری مدر کا بہت زیادہ شوق تھا, میرے فادر کا اسپیشلی, ان کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں. تو میں کہ چاہے کسی بھی مقام پہ پہنچاؤں تو میں ان لوگوں کا ہمیشہ میں ان لوگوں کی مشکور رہوں گی. تو اس میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اچھا, ظاہری بات ہے آپ کا ایک ٹارگٹ تھا, اس کے اچیومنٹ میں پرابلم بھی آتی ہیں, بندہ ڈس ہارٹ بھی ہوتا ہے. کیا کبھی ڈس ہارٹ بھی ہوئی ہیں کہ میں اپنے خواب نہیں پوری کر سکتی؟ کبھی ایسا مرحلہ بھی آیا ہے؟ آف کورس, دیکھیں ماموں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آر دا پارٹ آف لائف, اور ایسے بہت ساری اسٹیجز آتی ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب میں گیو اپ کر دوں. لیکن میرا ایک یہ ہے کہ ایک میرا پلس پوائنٹ ہے میری پرسنالٹی کا, میں کبھی بھی گیو اپ نہیں کرتی, چاہے سارے راستے بھی بند ہو جائیں. تو مجھے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رہتا ہے کہ نہیں, ایک راستہ تو لازمی کھلا ہوگا, تو نہیں ایک ٹرائی اور کر دیتے ہیں. ہوا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت ڈس ہارٹ ہوتے ہو, لیکن اگین آپ کو اپنے آپ کو جمع کر کے وہ تمام حوصلے دوبارہ سے ایک نئی ہمت کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جو آپ کے اسکیٹرڈ پیسز ہوتے ہیں ان کو جوڑ کے دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. آف کورس میڈیکل یا MBBS کی تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے, اور ون آف دا ٹفیسٹ ڈگریز میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. اور ڈاکٹر کی پڑھائی بہت مشکل ہے, بہت سارے لوگ بیچ میں گیو اپ بھی کر دیتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے نروس پہ اور اسپیشلی آپ کو اپنی جو ہے نا وہ ایفرٹس بہت زیادہ پٹ کر کے اپنے آپ کو دوبارہ سے جوڑ کے ایک نئے عزم کے ساتھ اسٹارٹ لینا پڑتا ہے. اچھا, ہمارے علاقے میں بہت سے لوگ ڈاکٹر فیمیل بھی بنی ہیں, میل ڈاکٹر بھی بنے ہیں, باقی اور عہدوں پہ پہنچے ہیں. لیکن جس طرح اعلان سرجال نے آپ کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک بہت بڑی پروقار تقریب, جس کو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات تھی, کو آپ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا, اور معززین نے آپ کو بہت زیادہ آپ کی اپریشیٹ بھی کیا اور حوصلہ افزائی بھی کی. وہ فنکشن آپ کا کیسا تھا؟ میں بالکل اس وقت کو ہمیشہ یاد کرتی ہوں اور ایموشنل بھی ہو جاتی ہوں. میری فیملی کی طرف سے یا میرے گاؤں کی طرف سے ایک بہت اوور ویلمنگ قسم کا میرے لیے ویلکم تھا اور ایک رسپانس تھا, جس کی میں ہمیشہ ان کی مشکور رہوں گی. اور ہمارے جو تمام معززین لوگ ہیں جو سرجال کے, ان لوگوں نے بہت ایک وارم قسم کا ویلکم دیا, جس میں سجاد انکل, اکثیر انکل, نیاز انکل, طارق انکل, طالب انکل, ان سب لوگوں کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں. رضوان بھائی, واجد بھائی, ان لوگوں کو میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں. آپ بھی اس ٹائم اس دن پہ, وہ میری زندگی کا بہت امپورٹنٹ دن تھا کہ میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے آ رہی ہوں, اور میرے گاؤں والوں نے میری سوچ سے بڑھ کے ایک اوور ویلمنگ رسپانس اور ایک اوور ویلمنگ ویلکم دیا. اینڈ I really admired it and I really appreciate their concern کہ انہوں نے اتنا زیادہ میرے لیے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا, اور میں آج بھی ان کی بہت زیادہ مشکور ہوں. اچھا, کیا آپ نہیں سمجھتی جب اتنے معززین نے آپ نے اتنا بڑا پروٹوکول بھی دیا, آپ کو اپریشیٹ بھی کیا, آپ سے امیدیں بھی وابستہ کی, آپ نہیں سمجھتی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا, آپ پہ کچھ ذمہ داریاں زیادہ پڑ گئی ہیں کہ ظاہری بات ہے ان کی توقعات پہ بھی پورا اترنا پڑتا ہے,
تو آپ کو پھر آپ اس کے بعد ایک برڈن سا نہیں محسوس ہوا کہ اب تو میں نے ان کی توقعات پہ پورا اترنا ہے؟ نہیں، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. لیکن ایسا ہے کہ میری بلونگنگس تو وہی ہیں نا. آپ چاہے کہیں پہ بھی چلے جاؤ، میں چاہے امریکہ چلی جاؤں، چاہے ملک کے کسی بھی حصے میں چلی جاؤں یا آؤٹ آف کنٹری چلی جاؤں، میری بلونگنگس یا میری روٹس تو ہمیشہ وہی رہیں گے. میں ہمیشہ سرجال کی بیٹی ہوں، اور میں نے اس ٹائم بھی اپنی اسپیچ میں یہی کہا تھا کہ میں اس جو مٹی ہے اسی کی بیٹی ہوں. اور ان لوگوں کو آف کورس میرے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے اپنی ڈیوٹی بھی کرنی پڑتی ہے. ایک انسان کے لیے یہ سب چیزیں مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. 24 آورس کے اندر آپ کو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن الحمدللہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو جہاں تک ہو سکتا ہے وٹ ایور از انڈر مائی کنٹرول میں ان لوگوں کے لیے کرتی ہوں. اور اگر میری تھوڑی سی ایفرٹ سے ان کا کچھ بھلا ہو جاتا ہے تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے. اینڈ برڈن تو ہو جاتا ہے، لیکن اپنی خوشی سے کرتی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں، کیونکہ وہ لوگ وہاں کے بہت ڈیزرونگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا علاقہ تھوڑا سا بیکورڈ بھی رہا، اس سینس میں کہ وہاں پہ ترقیاتی کام بھی نہیں ہو سکے. ہمارے علاقے کو بہت زیادہ اگنور بھی کیا جاتا رہا. چلیں وٹ ایور دا فیکٹرز دیر واز کہ ہم کیوں اگنور ہوا یا کیا، میں اس کی گراؤنڈ ریالٹیز کی طرف جاتی بھی نہیں ہوں. لیکن صحت کے حوالے سے وہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. روڈز کی آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں نے بہت ایفرٹ کر کے وہاں تک روڈ پہنچائی. گیس کا ایشوز بھی رہے. لیکن ہیلتھ کا جہاں تک ایشو ہے وہ تو ایک بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں. تو جب بھی کوئی پیشنٹ ہوتا ہے میرے سے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، جس بھی ہاسپٹل میں وہ ہوتے ہیں، تو میں خود بذات خود جا کے وہاں پہ وزٹ کرتی ہوں، اور وٹ ایور از انڈر مائی کنٹرول میں ان کے لیے کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اچھا، آپ نہیں سمجھتی کہ دیہی علاقوں میں بہت سے مسائل ہیں، سب سے بڑا ایشو تو صحت کا ہے، تو یہاں کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کو اصل پرابلم کیا ہے. وہ میڈیسن پین کلر وغیرہ کھا کے گزارا کرتے ہیں، کسی مولوی کے پاس جا کے دم کرواتے ہیں، اور ان کو بالکل اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا چیک اپ کروائیں. کسی کو ہو سکتا ہے شوگر ہو تو اس کو پتہ اس وقت چلے جب شوگر 600 کراس کر جائے. بی پی کسی کو ہو تو 200 کراس کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بی پی ہے، کولیسٹرول وغیرہ. کیا لوگوں میں بھی ایسی اویئرنیس ہونی چاہیے، یا ان کے لیے واقعی مسائل ہیں کہ وہ شہروں میں جا کر دھکے نہیں کھا سکتے اور اپنا کمپلیٹ چیک اپ نہیں کروا سکتے؟ کیا یہ بھی ایک ریزن نہیں ہے اور ٹینشن نہیں ہے؟ بالکل، یہ تو ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ ہماری ادھر ایک المیہ ہے. یہ بہت بڑی پرابلم ہے اور اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں جو میں سمجھتی ہوں میں اپنے لیول پہ یہ کر سکتی ہوں اس کے حل کی طرف. اگر آپ کے سوال کا میں جواب دوں کہ اس کا سولوشن کیا ہے، تو اس میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں ٹائم ٹو ٹائم اپنے علاقے میں کیمپنگ کر کے وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ کاؤنسلنگ اور ایجوکیشن ہی ہم اپنے لوگوں کو دے کے ان کی اویئرنیس بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی سٹیزن ہے تو اس کے کیوں کنسرن زیادہ ہوگا ہیلتھ کی طرف، اور ایک جو دیہات میں رہنے والے یا جیسے ہم لوگ ہیں گاؤں کے رہنے والے، ان کی اویئرنیس کا لیول اس لیے بھی زیرو ہوتا ہے کیونکہ ان کو ایجوکیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مقام پہ ہمیں پہنچایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں کہ بلڈ پریشر کیسے ایک بیماری ہے، کیسے یہ ایک سائلنٹ کلر بن سکتا ہے. اسی طریقے سے ڈائبٹیز جس کو شوگر کہتے ہیں وہ کیسے ایک سیریس پرابلم ہے، سیریس ہیلتھ پرابلم ہے. تو اس پہ مجھے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ، اور میں کرتی بھی ہوں ٹائم ٹو ٹائم، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ بہت کچھ میں نے اچھا سوچا ہوا ہے. اچھا، آپ نے بتایا کہ ظاہری بات ہے اویئرنیس کے لیے جو ہے کہ میڈیکل کیمپ بڑا اس کا حل بھی ہے. جب آپ میڈیکل کیمپ لگائیں گی تو ظاہری بات ہے لوگوں کا اویئرنیس بھی آئے گی. تو آپ نے کوئی ایسا میڈیکل کیمپ لگانے کا کوئی پروگرام طے کیا ہے؟ کب تک یہ پروگرام ہے؟ آپ سرجال میں کب تک میڈیکل کیمپ لگا رہی ہیں؟ جی انشاءاللہ ہماری اس سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے، اور سرجال میں تو بہت جلدی انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ ہم لوگ ایک فری میڈیکل کیمپ لگائیں گے، اور جس میں ہم لوگوں کا انشاءاللہ پوری امید ہے. ہمارے تھوڑے سے ایک دو بیچ میں ہرڈلز آ رہی ہیں، وہ ہو جائیں، چیزیں فکس ہو جائیں تو ہم لوگ لگائیں گے. اور میڈیکیشنز بھی ہم لوگ فری دیں گے، اور انشاءاللہ کچھ ٹیسٹ بھی ہم لوگ ارینج کر رہے ہیں کہ وہ فری ہو سکیں. تو اس سے پھر بہت زیادہ میرے علاقے کے لوگوں کو اویئرنیس بھی ملے گی، ہیلپ آؤٹ بھی ہو جائے گا. جو او پی ڈی کے وزٹس ہیں وہ ان کے وہاں پہ ہو جائیں گے، اور ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم کریں گے انشاءاللہ اس پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ملکوٹ تو میرا ننیال ہے، اور میرا ایک عمر کا ایک امپورٹنٹ حصہ جو ہے وہ یہاں پہ گزرا ہے. میں اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتی. اور میرے نانا اور نانی آپ جانتے ہی ہیں، وہ کسی مطلب تعارف کے انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے، اور راجہ عبدالخالق عباسی کی میں نواسی ہوں. تو انشاءاللہ میرا یہ ایک ایم ہے اور ارادہ ہے کہ بہت جلدی ہم لوگ انہی سمرز میں ان کے گھر پہ ہی
جو ہے وہ فری میڈیکل کیمپ میں اپنے ننیال والوں کے لیے بھی لگاؤں گے. یہی میرا اگلا سوال تھا کہ آپ نے سرجال کے لیے تو میڈیکل کیمپ کے ارینجمنٹ کر رہی ہیں اور جلدی ہوگا بھی, تو ملکوٹ کے لیے کیا کریں گی وہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا. اچھا, میڈیکل کیمپ میں ظاہری بات ہے آپ تو یہی کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کولیگ کو لا سکتی ہیں جو آپ کے ساتھ میڈیسن وغیرہ کے لیے تو انویسٹر چاہیے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. مخیر آزاد ہمارے علاقے کے بہت سے ہیں جو کاپریٹ کرتے ہیں اور میڈیسن بھی مل جاتی ہے. تو کون سے بنیادی ٹیسٹ ہیں جو کم سے کم کاسٹ میں وہ لوگوں کو ہو سکتے ہیں ان کی اپنی دلیز پہ تو فری میڈیکل کیمپ میں؟ اچھا, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ماموں, اینڈ آئی اپریشیٹ یور کنسرن. میں دیکھتی بھی رہتی ہوں کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم ایسے لوگوں کی فلاحی کاموں کو اور اس طرح کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو ویسے تو ہم اگنور کر دیتے ہیں, آپ اس چیز کو ڈگ آؤٹ کر کے لے آتے ہیں. میرے خیال میں صحافت کا جو ہے نا وہ آپ صحیح حق اس معنی میں ادا کر رہے ہیں. تو آپ نے جو سوال کیا ٹیسٹ سے ریلیٹڈ, تو ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے, جیسے ابھی سرجال کی ہمارا کافی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا, 1 ہفتے 2 ہفتے میں ہمارا ارادہ ہے. سجاد انکل بھی کوشش کر رہے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیٹلڈ ہو جائیں. تو بلڈ سی پی امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہوتے ہیں, جیسے میں آپ کو تھوڑی بہت اس بارے میں انفارمیشن بھی دے دوں. بلڈ سی پی میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کا ہیموگلوبن لیول کتنا ہے, یعنی کہ اس کے اندر خون کی کمی تو نہیں چل رہی ہے, جو کہ ہمارے علاقے کے لوگوں میں یہ بہت کامن چیز ہے. کوئی انفیکشن وغیرہ جو بھی ہو تو ایک بنیادی ٹیسٹ ہے نا سی پی. جی بالکل, سی پی. اسی طرح ہم ٹی ایل سی کاؤنٹ سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کا کوئی انفیکشن تو نہیں چل رہا, انڈر لائن کوئی پیتھولوجی تو نہیں چل رہی. اسی طریقے سے پھر ہمیں آئرن ڈیفیشنسی وغیرہ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. سی پی سے بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, ایم سی وی سے, ہیمیٹوکریٹ سے, ٹھیک ہے. کوئی ڈی ہائیڈریشن وغیرہ تو نہیں چل رہی. پلس میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ بلڈ شوگر لیولز وہ کروائے جائیں, ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں پیشنٹس کی ڈائبٹیز کا اسٹیٹس پتہ چل جائے گا, ان کا شوگر لیول کا اسٹیٹس بیسیکلی پتہ چل جائے گا. تو میرے ساتھ اوبیسلی پوری ڈاکٹرز کی ٹیم ہوگی, میرے جو کلیگز ہوں گے, تو انشاءاللہ بہت اچھا اس کا رسپانس ہوگا. اچھا, آپ کا جذبہ تو قابل تعریف ہے. میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ایمرجنسی پڑتی ہے. کئی بھی میڈیکل کیمپ تو چلو گاؤں میں آ کے لگے گا, لیکن جب کسی کو ایمرجنسی پڑتی ہے تو آپ ہاسپٹل میں بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب یہی جذبہ شروع میں تو ہوتا ہے, بعد میں جا کے کم ہو جاتا ہے. کہیں آگے جا کے یہی جذبہ کم تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں, انشاءاللہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. میری ہاؤس جاب ختم ہوئی تھی 2022 میں, تو تب بھی میرے پاس, آپ کو پتہ ہے پیمز میں ہمارے گاؤں کے علاقے, نہ صرف یہاں کے بلکہ بیروٹ کے, میرے پاس اوسیا کے, جولیال کے, ایسے لوگوں کے پاس بھی میرے نمبرز جاتے ہیں جو میں خود بھی نہیں جانتی ہوتی, اور بس وہ کسی نے آگے دے دیا, کسی نے دے دیا. تو میرے یہ چیز جو تھی, مجھے میری مدر اور فادر کی طرف سے اسپیشل انسٹرکشنز دی گئی تھی فرام ڈے 1 کہ کچھ بھی ہو جائے نا تو تم نے جو ہے وہ ہمارے علاقے کے لوگوں کی خدمت کو کبھی بھی جو ہے اس چیز کو اپنے اوپر برڈن نہ فیل کرنا, اور اس کو بڑی خوشی سے کرنا. کیونکہ جب پیشنٹ آتا ہے نا ہاسپٹل میں, اسپیشلی اگر یہاں سے کوئی جا رہا ہے, وہ اتنی ٹریول کر کے جا رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے اتنی افورڈیبلٹی ایشوز ہوتے ہیں, انفلیشن کہاں پہ پہنچ چکی ہے, لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں. زندگی بڑی مشکل چیز ہے, وہ آسان نہیں ہے, اور ہاسپٹل میں اگر جائے تو وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور اگر آگے سے کوئی آپ کو ایک اچھا سا دے دے, کوئی تھوڑا سا فیور دے دے, تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اتنا برڈن اس چیز میں فیل نہیں کرنا چاہیے. میں کیا, میری جگہ کوئی بھی ہو تو میں یہ اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں, اگر اس کے بلونگنگس چاہے ملکوٹ سے ہیں, چاہے سرجال سے, یا کہیں سے بھی, اس کو اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کر دینا چاہیے. اس میں کوئی اتنا بری بات نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے یہ عوام کی دعائیں, یہ تو اسی کو احساس ہوتا ہے کہ جو دعائیں دیتا ہے جو. اچھا, آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے علاقے کے, ظاہری بات ہے آپ جو ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, اگر انہی اسپتالوں میں ہمارے علاقے کے لوگ کوئی کلرک ہوتا, کسی بھی جگہ لیبارٹری میں ہوتا, کہیں بھی ہوتا, تو یہ زیادہ لوگوں کو فائدہ نہ ہوتا؟ بالکل. وہاں پہ تو جب لوگ آتے ہیں تو جب تھینک یو یا گریٹیٹیوڈ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کٹ کریں. اچھا, ظاہری بات ہے آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کی مصروفیت ہے, آپ تو جاب کرتی ہیں, آپ رسپانسیبل ہوتی ہیں وہاں انتظامیہ کو بھی, تو آپ نہیں سمجھتی کہ انہی اسپتالوں میں ہمارے لوگ اگر اسٹاف کہیں ہو, کوئی کلرک ہو, کوئی ڈسپینسری اس کے اندر ہو, لیبارٹری کے اندر ہو, تو ہمارے لوگوں کو اور آپ کو بھی ان کی خدمت کرنے میں آسانی نہ ہو اور ہمارے لوگوں کو بہت بڑی سہولت نہ میسر ہو؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایکچولی آج تو آپ جو بھی سوال کر رہے ہیں وہ بہت ہی مزیدار چل رہے ہیں. ایسا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں جہاں پہ یا جس اسٹیج پہ میں ہوں, کہ جیسے ہماری جابز ہوتی ہیں راولپنڈی, اسلام آباد میں, تو
اگر ابھی بھی ہمارے سیاستدان، اگر میرا کوئی انٹرویو یا میری آواز ان تک جا سکے تو میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوگی ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے بھی اور پلس آنے والی جنریشن کے لیے بھی، کہ اگر ہمارے ہی لوگوں کو اٹھا کے یہاں سے فلٹر کر کے ان کو ایسی آسامیوں پہ جاب دے دی جائے. جیسے ابھی یورولوجی ہے، اس میں بہت ساری اسٹاف کی ویکینسیز آئی ہوئی تھیں، ڈسپینسرز ہو گئے، لیب ٹیکنیشینز ہو گئے. اگر تھوڑی بہت ان کی ہیلپ کر کے، جیسے پیمز میں آئی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں اسی طرح ٹائم ٹو ٹائم ویکینسیز آتی رہتی ہیں. اگر ہمارے علاقے سے لوگوں کو فلٹر آؤٹ کر کے وہاں پہ کسی طریقے سے ہمارے جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں جو ہمارے علاقے کے، ہمارے حلقے کے، وہ اگر تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کریں تو ہمارے لوگوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس میں. اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو روزگار ملے گا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ایک پورے گاؤں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو ادھر گائیڈنس کی کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہاسپٹل میں، یہ تو آپ کو پتہ ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے جاب لگنے سے صرف ان کو جاب کا ہی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پورے علاقے کو ان کا فائدہ ہوگا جو ان کی گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گی؟ بالکل بالکل، میں آئی ٹوٹلی اگری ود یو ان اٹ، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے ہاسپٹل کے اسٹرکچر میں ڈویژن آف لیبر، یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ٹرمینالوجی ہے. تو ڈاکٹر کا تو کام ہوتا ہے پیشنٹ کو دیکھنا، اس کے ڈائگنوسس کی، اس کو میڈیکیشنز لکھ کے دے دیں. لیکن اگر ہمارے لوگوں یہاں سے کہیں نہ کہیں وہ فکس ہو جائیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں لیب ٹیکنیشینز ہو گئے، ڈسپینسرز ہو گئے، اسی طریقے سے ایکس رے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، پورے ہسپتال کا ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو اس میں بہت سارے لوگوں کو ہمارے وہ اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی اسپیشلائزیشن کرنے کا بھی پروگرام بنایا؟ آپ کا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے اس میں پڑھائی کا سلسلہ تو جاری بھی رہے گا، اور انشاءاللہ یہ جس طرح آپ عوام کی دعائیں لے رہی ہیں، لوگوں کی دعائیں لے رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا فیوچر بہت بیسٹ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ ترقی کریں گی، کیونکہ سب سے بڑی طاقت جو ہوتا ہے عوام کی دعائیں. اور وہ لوگ جن کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہوتا، اسپتالوں میں ان کا جاننے والا نہیں ہوتا، آپ ان کا ایک سہارا بن جاتی ہیں. تو آپ عوام کی دعائیں بھی ہیں، لیکن آپ کا کیا فیوچر کا کیا پلان ہے؟ اچھا، جو آج آپ یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ مجھ سے بار بار ڈفرینٹ جگہوں پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں، اور میں ہمیشہ ان کو بھی یہ بات کہتی ہوں، اور آج یہاں پہ بھی کہوں گی کہ میں جو بھی یہ ایفرٹس پٹ کرتی ہوں کسی کے لیے، تو یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتی ہوں. اس میں مجھے کوئی ریوارڈ بھی نہیں چاہیے ہوتا، نہ ہی مجھے اس چیز کا کوئی معاوضہ ملتا ہے. اور میں یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت کا نام لینے لگی ہوں، اور وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بلونگنگس بڑی رسپیکٹیبل فیملی کے ساتھ بنائی ہیں. ہماری فیملی کے ہمارے مینٹور، میرے کانسٹنٹ سورس آف انسپریشن، آپ بھی جانتے ہیں ان کو، ڈاکٹر سفیر عباسی میرے والد صاحب کے کزنز ہیں، اور ڈاکٹر ظہیر عباسی، ظفیر انکل ہو گئے، ڈاکٹر حفیظ انکل، یہ تمام لوگ جو ہیں دے آر دا مینٹور. اینڈ ٹرو ورڈز میں اگر کسی نے ہمارے علاقے کے لوگوں کی خدمت کی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ یہ ہیں. نہ وہ کبھی پالیٹکس میں آئے، نہ ان کو کسی ریوارڈ کی کبھی لالچ ہوتی ہے. وہ صرف اور صرف جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم سفیر انکل نے یہاں پہ پیمس میں ان کا ایک لیکچر تھا، میں ڈاکٹر سفیر عباسی کی بات کر رہی ہوں، وہ اس ٹائم جو ہیں وہ انگلینڈ میں اپنی سروسز دے رہے ہیں، مڈ یارکشائر میں، اور ان کی وائف بھی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بشرا. تو انہوں نے وہاں پہ ایک لیکچر کنڈکٹ کیا، وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی 1-2 دن آف اینڈ آن. انہوں نے یہی بتایا کہ اپنے لوگوں کی خیال رکھنا، ہم تو یہاں پہ نہیں ہیں، وہاں پہ کچھ اور ڈاکٹرز بھی ملے جو عباسی تھے، جو مری سے جن کا تعلق ہے. ہم لوگ 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے چائے پیتے ہوئے. سفیر انکل کے یہ ورڈز مجھے آج بھی یاد ہیں کہ اپنے لوگوں کا خیال رکھنا. اب ہم تو یہاں سے چلے گئے، ہم یہاں پہ ہیں نہیں، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر آپ لوگ اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. تو ہمارے لیے کانسٹنٹ سورس آف انسپریشن فار می سفیر انکل. بڑا زبردست، آپ نے بہت اچھا کیا جو ان کا نام پوائنٹ آؤٹ کیا. میرا تو خود ان سے واسطہ پڑتا رہا ہے. میں اپنی زندگی میں اگر کسی پرسنالٹیز کا جن کو میں بہت زیادہ پراؤڈ فل ہوں، اور ان کے والدین کے لیے میری دعائیں نکلتی تھی، تو ڈاکٹر ظہیر عباسی اور ڈاکٹر سفیر عباسی دونوں کوآپریٹیو رہے ہیں. اور ہولی فیملی ہاسپٹل میں ڈاکٹر شفیق سرور تھے، وہ بھی ایک بہت بڑا حادثہ تھے. ابھی ہمارا ایک لڑکا ہے، حالانکہ وہ MS PA عمران ظہیر عباسی سول ہاسپٹل میں ہوتا ہے. یقین کریں جس طرح آپ ہیں نا، اسی طرح وہ بھی بالکل پاگل ہو جاتا ہے جو کام پڑتا ہے. تو ایک آس ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے، اور اس پہ پورا اترنا بڑی بات ہوتی ہے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ لوگوں کی دعائیں بھی نکلتی ہیں. آپ نے بہت اچھی شخصیات کا نام لیا، اور میں کہتا ہوں کہ جب ایسے لوگ کسی منصب پہ پہنچ کر جب عوام کی خدمت کرتے ہیں تو ان کے والدین کے بھی لیے بھی دعائیں نکلتی ہیں. تو کیا آپ ان کے مشن کو کنٹینیو رکھیں گی؟
انشاءاللہ دس از مائی ہارٹیسٹ ڈیزائر کہ میں ان کے جو راستے ہیں، جو ان کے بتائے ہوئے راستے ہیں، اس کے اوپر پورا جو ہے وہ فوکس کروں. اور اگر آپ بات کریں ہیں ڈاکٹر شفیق سرور کی، تو وہ بھی کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے. شفیق انکل تو اپنی صحت اتنی زیادہ ان کی خراب کہ ان کا اپنا ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے لوگوں کی اتنی خدمت کرتے ہیں. وہ ایم ایس رہے ہولی فیملی کے کافی عرصہ، پلس وہ ڈائریکٹر پیمز رہے. اس کے باوجود کبھی بھی وہ اپنے لوگوں کی ایک کوئی کال بھی کر دیتا ہے کہ میں فلاں عباسی بات کروں، تو ڈاکٹر شفیق سرور مطلب ان ریمارکیبل ان کی جو ایفرٹس ہیں. نہیں، آپ نہیں سمجھتی کہ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو جابز بھی بہت زیادہ دیے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ہولی فیملی میں جائیں، سول اسپتال میں جائیں، آپ یہ جائیں سینٹرل اسپتال کارڈیالوجی، حنیف عباسی اور اشفاق سرور، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بہت زیادہ لوگ ان ہاسپٹل میں سیٹ کیے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے دعائیں بھی نکل رہی ہیں اور ان کے علاقے کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا پازیٹو پلس پوائنٹ بھی ہے. تو کیا ہمارے لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں، انہی لوگوں کو استعمال کر کے تو اپنے لوگ بھی لگوا سکتے ہیں کہ ہاسپٹل وغیرہ میں، جس طرح عمران ظہیر کا میں نے ذکر کیا، اس طرح ہر ہاسپٹل میں کوئی ایک بندہ بھی ہو تو کتنا بڑی آس اور امید بن جاتی ہے. تو انہیں بھی کرنا چاہیے. جی بالکل ایسا کرنا چاہیے اپنے اپنے لیول پہ. میں بلکہ ریکویسٹ کرتی ہوں ان سب لوگوں کے بہاف پہ، ہمارے جو بھی اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، یا اگر میری آواز کسی بھی یہاں کے ریلیٹڈ پولیٹیشنس تک پہنچ رہی ہے تو ضرور اس پہ کام کریں. اور آپ لوگوں کی ایک چھوٹی سی فیور دینے سے بہت سارے لوگوں کا کام آسان ہو جائے گا. اور واقعی میں آپ کی بات بالکل میں ایگری کرتی ہوں. ڈاکٹر شفیق سرور نے یا حنیف عباسی صاحب نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ وہاں پہ کام کیا. آپ ڈفرینٹ اگر کارڈیالوجی میں جائیں، آپ کو بہت سارے وہاں پہ عباسی ملیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ بعد میں بہت میٹر کرتی ہیں. جی اچھا، آپ سے میں نے جو سوال کیا اس کا جواب نہیں دیا کہ آپ کا فیچر پلان کیا ہے، آپ اسپیشلائزیشن کیا کرنا چاہ رہی ہیں. یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ڈاکٹر ڈگری لینے کے بعد یہاں دوسرے ملکوں میں چلی جاتی ہیں، آپ کا فیچر کیا ہے؟ جی ایکچولی میرا جو اسپیشلائزیشن کا ارادہ ہے وہ تو میڈیسن میں نے کرنا ہے، میڈیسن اینڈ الائڈ میں انشاءاللہ گیسٹرو انٹرالوجی کا میرا ارادہ ہے. اور پلس باہر تو جانا ہے، ارادہ تو ہے کہ ادھر سے اسپیشلائزیشن کر کے پھر واپس آؤں اور اپنے ملک اور قوم اور اپنے لوگوں کی میں خدمت کر سکوں. کیونکہ میری نظر میں ہر ایک کے اپنے اپنے پلانز ہوتے ہیں، اور وہاں سے جا کے واپس آ کے میں اچھے طریقے سے ایک اچھے پلیٹ فارم پہ ورک کر سکتی ہوں. اچھا، ایک اور بات ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ ظاہری بات ہے گورنمنٹ کا بہت بڑی سہولت تھی، اس سے بہت سے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا. بہت لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہیلتھ کارڈ کا پروسیجر کیا ہے. تو آپ بلال ہاسپٹل میں بھی اپنی سروسز دے رہی ہیں، تو یہ کون کون سے ہاسپٹل ہیں؟ آپ ناظرین کو بتا دیں کہ یہ کون کون سے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں اور اس کا پروسیجر کیا ہے کہ ہیلتھ کارڈ پہ لوگ کون کون سی بیماریوں کا علاج کروا سکتے ہیں. اچھا، انفارچونیٹلی مجھے ایک بیڈ نیوز یہ دینی ہے آپ لوگوں کو کہ 1 جولائی سے جو ہمارے ہاسپٹلس کے اندر ایک کریکولم آتا ہے نوٹیفیکیشن، تو 1 جولائی سے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ انہوں نے بند کر دیا ہے پنجاب کے ہاسپٹلس کی. میں بات وہ تو کچھ وقت کے لیے کیا ہے نا، لیکن وہ کنٹینیو رہے گا. آپ یہ بتائیں کہ کون کون سی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے اور اس کا پروسیجر کیا ہے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ پہلے تو جیسے بلال ہاسپٹل میں نے کافی ٹائم ادھر کام کیا، تو اس میں یہ تھا کہ تمام پروسیجرز، چاہے وہ سیزیرین ہو رہا ہے، ڈیلیوریز ہو رہی ہیں، سرجریز ہو رہی ہیں، ہیمرائڈس کی سرجریز ہیں، جنرل سرجری، آرتھوپیڈک سرجریز ریلیٹڈ، آئی کی سرجریز، ENT اور میڈیسن کے اگر کوئی ایڈمیشنز، ایون بائی پاس تک لوگوں کے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، انجیوگرافیز، انجیوپلاسٹی اور بائی پاس بھی ہوا. یہ ایک بڑی ایک ریمارکیبل ایفرٹ تھی گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ ایک بہت بڑا آسرا تھا. کیونکہ میں نے جب آپ میڈیسن کی لائف میں ہوتے ہو نا، تو آپ کا پالا ہر قسم کے لوگوں سے پڑتا ہے، امیر سے طبقہ لے کے آپ جو ہے لوور لیول کے جو لوگ ہیں ان تک آپ لوگوں کی انٹریکشن آپ کا ہوتا ہے. تو اس میں نے ایسے مجبور لوگ بھی دیکھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ٹائم کا اگر کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے ٹائم کی بھی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہم کھا سکیں گے یا نہیں کھا سکیں گے. تو ان لوگوں کی بھی سرجریز ہوئیں. ایون پیپل فرام باغ کشمیر کی وہ لاسٹ جو ہے بمبر سمانی جو بارڈر ہے وہاں سے بھی لوگ آئے اپنی سرجریز کروانے کے لیے. 60 ایئرز کی فیمیل، 65 ایئرز کی، تو ان کے بھی ٹریٹمنٹ ہوئے. یہ ایک بہت بڑا آسرا تھا. لیکن ابھی چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں، تو اب انہوں نے جو ہے وہ جو آپ نے سوال کیا کون کون سے ہاسپٹلس میں تھا، تمام پرائیویٹ ہاسپٹلس میں تھا، جس میں ٹرشری کے ہاسپٹل کی فیسلٹیز ہیں. میکس ہیلتھ G8 میں وہ کام کرتا رہا صحت کارڈ کے اوپر، ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن 1 جولائی سے انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ کو جو کارڈیک پروسیجرز ہیں، انجیوگرافی ہوگی، اس پہ 30% آپ کو پیمنٹ دینی پڑے گی.
گورنمنٹ ہاسپٹلز میں صحت کارڈ چلتا رہے گا. پرائیویٹ میں جو سیزیرین سیکشن ہے, ڈلیوریز ہے, وہ کمپلیٹلی بند ہو گئے ہیں تمام ہاسپٹلز میں. تو گورنمنٹ میں یہ ہے کہ چلیں گے. اچھا, میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہے ہمارے علاقے کے درجنوں ڈاکٹرز ہیں, فیمیل اور میل ڈاکٹر ہیں, جو بہت سے ہاسپٹل میں ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہ رہی ہیں کہ ان کے اوپر بھی بہت سا, جس طرح اعلان سرجال نے آپ پر ایک امیدیں وابستہ کی اور آپ ان کی 100% تقریباً امیدوں پہ پورا اتر رہی ہیں, تو باقی علاقوں کے ہمارے ملکوٹ کے بھی ہیں اور دیگر علاقوں کے جو ڈاکٹر ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کہتے ہوتے ہیں کہ جو صحافی کا مائک ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے. تو میسج تو میں یہ دینا چاہوں گی کہ جو لوگ کہیں بھی کسی بھی پوسٹ پر ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں اسپیشلی ہمارے پورے علاقے کے, تو ان کو یہ چاہیے کہ جہاں پر بھی ہیں جو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے وٹ ایور از انڈر دیئر کنٹرول اپنے لوگوں کے لیے کریں, ان کے لیے ہیلپ کریں ان کی. آپ کے ایک فون کال سے کسی کا ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ پرابلم سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. تو یہ کریں, ضرور کریں, اس سے ان کو اجر بھی ملے گا, لوگوں کی دعائیں بھی ملیں گی. اور میری مدر ہمیشہ ایک بات یہ کہتی ہیں کہ جس طرح دعائیں تعاقب کرتی ہیں نا, اسی طرح بددعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں. تو کوشش کریں کسی کو ہرٹ نہ کریں. اگر کوئی آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشنز آپ کے دروازے پہ لے کر آیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں کسی کے لیے کوئی کام کر سکتا ہوں, ورنہ ہمارے اندر تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹرز کو جو ہوتا ہے نا, وہ ان کے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے, ان کے قلم میں بہت طاقت اللہ نے رکھی ہے, ایک جج کے قلم میں اور ایک ڈاکٹر کے قلم میں. تو بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے, تو اس چیز کو غنیمت سمجھیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنے ہوئے لوگوں میں شامل کیا ہوتا ہے جو لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. تو ضرور کریں اپنے لوگوں کے لیے, جہاں پر بھی ہیں, جس بھی جگہ پہ ہیں, جو آپ لوگوں کے بس میں ہو سکتا ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے کریں. اچھا, آپ نے جج کا نام لیا تو میرے نام ذہن میں بھی ایک آیا کہ کچھ دن قبل جسٹس طارق عباسی صاحب کی بیٹی ہیں, ڈاکٹر بنی ہیں, ابھی میرے خیال سے وہ پریکٹس کر رہی ہیں, ہاؤس جاب کر رہی ہیں یا فری ہوئی ہیں, مجھے اتنی معلومات نہیں ہے. انہوں نے بھی ملکوٹ میں ظاہری بات ہے کاوش ہے, چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ایک ابتدا کی ہے. تو ملکوٹ میں ایک میڈیکل کیمپ لگایا. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ باقی ڈاکٹرز کو بھی اسی طرح میڈیکل کیمپ لگا کے اپنے علاقوں کے لوگوں کے ایک تو صحت کی سہولیات دینی چاہیے, پھر ایک زندگی کسی کو زندہ رہنے کے لیے ایک میڈیسن وغیرہ یا اس کا سہولت دینا ایک بہت بڑی بات ہے. تو یہ سلسلہ سب گاؤں تک یہ ہونا چاہیے اور باقی ڈاکٹرز آزاد کو بھی کرنا چاہیے. بالکل بالکل, آئی ریئلی اپریشیٹ ہر ایفرٹس اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ ہر کنسرنس. میں نے سنا تھا کہ ایسا ہوا ہے اور بہت خوشی ہوئی, کیونکہ بہت کافی ٹائم کے بعد ایسا ہوا ہے. اگر انہوں نے ایسا کیمپ لگایا تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہے. تو ضرور کرنا چاہیے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے. فری میڈیکل کیمپس ہم لگا سکتے ہیں, یہ ہمارے کنٹرول میں, ہم ضرور کریں اس کو. اور پلس وہاں پہ ڈسپینسریز کا انعقاد ہونا چاہیے, سو دیٹ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ فرسٹ ایڈ مینجمنٹ تو دی جا سکے جب تک کہ وہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں ریفر ہوتا. جیسے اگر کسی کو اٹیک ہو گیا تو ہم لوگوں کو فری کیمپس لگا کے وہاں پہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. ہم فیمیلس کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں ریگارڈنگ ہائیجین, آپ نے کیسے انفیکشن سے بچنا ہے. اگر کوئی ٹی بی کا پیشنٹ ہے گھر میں تو ہم ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے باقی لوگوں کو بچانا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹی بی ایک کانٹیجیس ہے نا, ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. اسی طریقے سے ہم ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ نے کیسے اپنی بلڈ پریشر مینجمنٹ کرنی ہے اور آپ کیسے جان بچا سکتے ہیں. کچھ لائف سیونگ ڈرگز ہم ڈسپینسری میں رکھ کے ان پیشنٹس کو دے سکتے ہیں, اپنے اپنے لگ جائے, سرجال میں ایک لگ جائے, اسی طریقے سے ملکوٹ میں ایک ہو جائے, سو دیٹ جب تک پیشنٹ وہاں پہ پہنچتا ہے. جیسے اگر کسی کا RT ہے یعنی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا, بہت ساری انجریز اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں کہ بلڈ لاس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کو پہنچاتے اس کا بلڈ لاس ہی اتنا ہو چکا ہوتا ہے, وہ ہائپوولیمک شوک میں بھی ہوتا ہے کہ اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. بہت شکریہ, آپ سے گفتگو کر واقعی مزہ آیا. جس طرح آپ کی ایک سوچ ہے, اپنے علاقے کی خدمت کا جذبہ ہے, اور فیوچر میں بھی آپ کا اپنے ایک ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد پھر اپنے علاقے کی خدمت کے لیے ایک سٹیپ اٹھانے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر ظفیر عباسی اور ڈاکٹر سفیر عباسی کا نام لیا کہ میں ان کے مشن پہ چلتے ہوئے عوام کی خدمت کروں گی. مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں, آپ کی عمر میں اور آپ کے علم میں برکت دے اور آپ کو اپنے نیک مشن میں کامیاب کرے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور واقعی بڑا مزہ آیا, مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اپنے خیالات کا اظہار کر کے, اور بڑے اچھے سوال آپ نے کیے. اینڈ انشاءاللہ آپ کا بھی ایک ہی مشن ہے اور میرا بھی ایک ہی مشن ہے. ہم لوگوں کی منزل تو شاید ایک ہے, بس راستے الگ الگ ہیں. جی تو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.